آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اسپیس پروگرام میں ہونے والی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کی، کیونکہ پاکستان کا اسپیس پروگرام پاکستان کے لیے اسٹریٹجک نوعیت کی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ پاکستان بالآخر باضابطہ طور پر چین کے قمری مشن چینگ E8 کا حصہ بن گیا ہے۔ ویسے تو یہ خبر نئی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور چین اس ضمن میں پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان کا ایک لونر روور چینگ E8 مشن کا حصہ ہوگا، لیکن اب بہرحال اس حوالے سے باضابطہ طور پر چین کی نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن نے اعلان کر دیا ہے۔ چین کے قومی خلائی ادارے کے مطابق چینگ E8 مشن کے لیے کل 10 پروجیکٹس کو منتخب کیا گیا ہے، یعنی اس مشن پر جو پے لوڈ جائے گا اس میں 10 مختلف ممالک کے پروجیکٹس بھی شامل ہوں گے، جس میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ اور پاکستان کا جو پروجیکٹ منتخب کیا گیا ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لونر روور ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایک ایسی وہیکل تیار کی گئی ہے یا کی جائے گی جو کہ چاند کی سطح پر یا خاص طور پر اس کے جنوبی قطب پر ہمیں چلتی پھرتی اور امپورٹنٹ ڈیٹا یا سیمپلز اکٹھی کرتی دکھائی دے گی۔ یہ لونر روور اسپارکو اور انٹرنیشنل سوسائٹی فار ٹرین وہیکل سسٹمز نے مشترکہ طور پر تجویز کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تھائی لینڈ، ترکی، اٹلی، مصر اور ایران جیسے ممالک بھی اپنے پروگرامز یا پے لوڈز چینگ E8 مشن کے ذریعے خلا میں بھجوا رہے ہیں یا چاند پر بھجوا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میکسیکو، جنوبی افریقہ، بحرین اور روس بھی اس مشن کا حصہ ہیں۔ تو اب کہا جا سکتا ہے کہ ہمالیہ سے اونچی، سمندروں سے گہری، شہد سے میٹھی دوستی زمین سے آگے چاند تک بھی پہنچ چکی ہے۔ پاکستان نے چین کے چینگ E6 مشن میں بھی حصہ لیا تھا اور اس کے ذریعے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سیٹلائٹ iCube کو چاند کے مدار میں بھیجا گیا تھا، جس کی مدد سے چاند کے جنوبی قطب کی اہم ترین تصاویر حاصل کی گئی تھیں۔ اور اب چین کے ساتھ چینگ E8 مشن کے لیے 30 کلو گرام وزنی روور کے لیے دونوں ممالک کے درمیان معاملات باضابطہ طور پر طے پا چکے ہیں۔ چین چینگ E8 مشن کو 2029 میں لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ مشن چاند کے جنوبی قطب میں لینڈ کرے گا۔ چینگ E8 مشن چاند کی سطح پر موجود چینگ E7 مشن کے ساتھ مل کر سائنسی تحقیق اور مقامی وسائل کے استعمال کے حوالے سے تجربات کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ خبر بھی ہے جس کے حوالے سے پہلے بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر آپ کو ریمائنڈ کروا دیں کہ پاکستان وہ پہلا ملک ہوگا یا پاکستانی خلاباز وہ پہلا خلاباز ہوگا یا غیر ملکی خلاباز ہوگا جو کہ چین کے تیانگونگ خلائی اسٹیشن پر جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین اپنی اسپیس ڈپلومیسی کو بھی فروغ دیتا چلا جا رہا ہے اور یقینی طور پر ایک دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر پاکستان کو یہ اعزاز ملے گا کہ پاکستانی خلاباز دنیا کا وہ پہلا خلاباز ہوگا جس کا چین کے علاوہ کسی اور ملک سے تعلق ہوگا اور وہ چینی خلائی اسٹیشن پر بیٹھ کر خلائی تجربات میں حصہ لے گا۔ پاکستانی خلاباز جس کا ابھی تک انتخاب نہیں کیا گیا یقینی طور پر پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ چینی خلائی اسٹیشن تیانگونگ نے 2021 میں باضابطہ طور پر کام شروع کیا تھا اور اب تک صرف چائنیز ایسٹروناٹس ہی اس اسٹیشن پر قیام کر چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے تیانگونگ خلائی اسٹیشن یا خلا میں اپنے کسی ایسٹروناٹ کو بھیجنا بہت ہی اہم ہوگا۔ اب خبر یہ ہے کہ پاکستان میں اگلے ماہ سے اس مشن کے لیے 5 سے 10 امیدواروں کی چھانٹی کی جائے گی اور 5 سے 10 امیدواروں کی فہرست کے بعد چائنا میں ان کی ٹریننگ شروع کی جائے گی، جس میں سے 2 خلابازوں کو باضابطہ طور پر منتخب کیا جائے گا۔ یہ دونوں خلاباز چین میں 6 ماہ سے 1 سال کی تربیت حاصل کریں گے اور انہی میں سے ایک شخص کو اگلے سال اکتوبر میں خلا میں بھیجا جائے گا، جبکہ دوسرا خلاباز ریزرو کے طور پر موجود رہے گا۔